اچھا، پہلا سوال کا پہلا حصہ یہ ہے کہ یہ الہ اور رب جب دونوں ایک ہی مفہوم دے رہے ہیں، تقریباً مترادف ہیں، بلکہ بالکل مترادف ہیں، تو دو اصطلاحات کیوں استعمال کی گئی؟ دیکھیے، کوئی ایک جو تصور ہوتا ہے، اس تصور کو بیان کرنے کے لیے لوگوں کے پاس ایک سے زائد جو ہے نا وہ الفاظ ہوتے ہیں۔ اب جو چیزیں خاص طور پہ آپ کو یعنی زیادہ پسند ہوں، محبوب ہوں، تو اس کو کبھی آپ ایک پیرائے میں نہیں بیان کرتے، کئی پیرایوں میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ مختلف علاقوں میں مختلف الفاظ جو ہے نا وہ استعمال ہوتے ہیں اسی تصور کے لیے، اور پھر وہ پوری ایک معاشرے کے اوپر چھا جاتے ہیں۔ مطلب ایک گاؤں والے ہیں، وہ فرض کریں، میں یوں کہہ رہا ہوں کہ ڈیولپ یوں ہوتی ہے چیز کہ وہ الہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، دوسرے گاؤں والے ہیں وہ رب کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ انہوں کی شاعری میں استعمال ہوا، ان کی شاعری میں استعمال ہوا، کرتے کرتے 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد پورے علاقے میں استعمال ہونا شروع ہو گیا، الہ بھی شروع ہو گیا، رب بھی شروع ہو گیا۔ تو عرب معاشرے کے اندر یہ دونوں الفاظ کا استعمال پہلے سے موجود تھا۔ اچھا، یہ ذرا اس کو اگر میں اور کھولوں تو دیکھیں، عراق کے لوگ اپنے بادشاہ کے لیے جو وہ ایک استعمال کرتے تھے نا لفظ، وہ تھا نمرود کا۔ نمرود کوئی فرد نہیں ہے، نمرود ایک عہدہ ہے، وہ جو ان کا بڑا بادشاہ ہوتا تھا اسے وہ نمرود کہتے تھے۔ مصر کے لوگ اسے ہی فرعون کہتے تھے۔ تصور پیچھے ایک ہے، لیکن یہ کہ آگے جو ہے اس کے الفاظ اس تصور کو بیان کرنے کے لیے ایک معاشرے میں مختلف ہیں، دوسرے معاشرے میں مختلف ہیں۔ آج کے دور کے اعتبار سے دیکھیں تو کسی ملک میں جو حکومت کا سربراہ ہوتا ہے اسے پریزیڈنٹ کہتے ہیں، اور کسی دوسرے ملک میں حکومت کے سربراہ کو کیا کہتے ہیں؟ پرائم منسٹر کہتے ہیں۔ انتظامی اختیارات دونوں کے پاس تقریباً یکساں ہوتے ہیں، کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ انسانوں کے اندر یہ چیز جو ہوتی ہے کہ مختلف الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، اور چونکہ عرب لٹریچر میں الہ کا لفظ بھی استعمال ہوا تھا، رب کا لفظ بھی استعمال ہوا تھا، لہٰذا قرآن مجید نے جب بات کرتے نہیں، جب اللہ تعالیٰ پیغام پہنچاتا ہے تو انہی لوگوں کی زبان میں پہنچاتا ہے جن کو وہ پیغام دینا چاہتے ہیں، تاکہ ان کو سمجھ آئے، اور انہی الفاظ میں بیان کرتا ہے جو الفاظ لوگوں میں مستعمل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا یہ جو رب کا تصور ہے، جو الہ کا تصور ہے، تمہارے ہاں جن معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس کی کامل صورت یہ ہے، اور وہ صرف ایک ہی ذات کے اوپر جو ہے نا وہ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہو گئی کہ الہ کا اور رب کا جو یہ دو مختلف الفاظ ہیں تو کیوں دونوں استعمال ہوئے۔ اب اس پہ بلکہ آگے چلیں، قرآن مجید نے اسی معنی میں، جس معنی میں الہ کا لفظ آتا ہے اور رب کا لفظ آتا ہے، اسی معنی میں اللہ کو ملک بھی تو کہا ہے نا، اللہ ملک ہے، مالک ہے یہ بھی کہا، ملک ہے یہ بھی کہا، یہ سب رب ہی کی تو خصوصیات ہیں۔ جو رب السماوات والارض ہے وہی مالک السماوات والارض ہے، جو الہ السماوات والارض ہے وہی ملک السماوات والارض ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور اللہ ہی ہے جو رب السماوات والارض ہے۔ تو جیسے بادشاہ کا لفظ ہے، جیسے رب کا لفظ ہے، جیسے الہ کا لفظ ہے، مفہوم ایک بیان کر رہا ہے۔ مطلب میں اگر یہ کہوں آج میں اور آپ جتنا بادشاہ کے حوالے سے اس مفہوم کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اتنا شاید رب اور الہ کے حوالے سے نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ بادشاہ کا تصور ہمارے ذہن میں کچھ نہ کچھ موجود ہے، رب اور الہ کا اس طرح کا تصور موجود نہیں ہے۔ بادشاہ جس کی ایبسولوٹ اتھارٹی ہوتی ہے، جس کے آگے کوئی چون چرا کچھ نہیں کر سکتا، اس کے آگے کوئی نو کی بات نہیں ہوتی، جو مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، جس کو کہہ دیں یہ حلال ہے وہ حلال ہے، جس کو کہہ دیں یہ حرام ہے وہ حرام ہے، یہ بادشاہ ہوتا ہے۔ اور جو ہلا نہیں وہ گردن اڑی نہیں، بادشاہ کے آگے کوئی چون چرا نہیں، اور اس کی اتھارٹی کوئی چیلنج کرنے والا نہیں۔ تو اب آپ دیکھیں نا، اللہ کے لیے ملک کا لفظ بھی استعمال ہو گیا۔ مجھے اور آپ کو جتنا ملک سے سمجھ آئے گا اتنا نہ الہ سے سمجھ آئے گا، اتنا نہ رب سے سمجھ آئے گا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مترادفات ہوتے ہیں۔ آگے چلیے، الرحمن بھی وہی ہے یا نہیں ہے؟ الرحیم بھی وہی ہے یا نہیں ہے؟ یہ 99 اسماء و صفات کیوں آ گئے ہیں؟ ایک مکمل تعارف اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، ایک مکمل پہچان اللہ کی ہو جائے،
اور مختلف الفاظ کے ذریعے سے وہ بات ہمیں سمجھائی گئی ہے، پھر بھی کامل تصور ہمارے ذہن میں اللہ کی ذات کا نہیں آ سکتا، اور یہ بھی ایک دم ان الفاظ کے پڑھنے سے نہیں آ جاتا، غور و فکر کرنے سے آتا ہے۔ جوں جوں غور و فکر بڑھتا جائے گا، ذکر بڑھے گا، سوچ بڑھے گی، غور بڑھے گا، تفکر بڑھے گا، معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور اسی سے وہ حقیقتیں کھلتی چلی جائیں گی۔ الہ پر آپ تمام لغت جمع کر لیں، تمام اشعار جمع کر لیں، رب پر جمع کر لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو ہے نا آپ خود غور و فکر نہ کریں تو کوئی اضافہ نہ ہو آپ کے عرفان میں، آپ کی معرفت میں، اللہ کی پہچان میں، لیکن اگر آپ غور کریں، ایک آیت پر کریں تو یہ کہ آپ پر الہ کی حقیقت کھل جائے۔ یہی معاملہ رب کا ہوگا، یہی ملک کا ہوگا، یہی مالک کا ہوگا، یہی قہار کا ہوگا، یہی جبار کا ہوگا۔ تو اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں گے تو بعض صفات اللہ تعالیٰ کی بنیادی صفات ہیں، اساسی صفات ہیں، اور بعض صفات جو ہیں وہ یوں سمجھیے کہ انہی کی تشریح ہیں۔ اللہ ملک ہے تو العزیز ہے، اللہ ملک ہے۔ دیکھیں یہ جو وہ آتی ہے نا سورہ حشر میں اللہ کی صفات، تو سب سے پہلے ملک آتے ہیں، اور اس کے بعد القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، تو یہ ساری ملک کے ساتھ جڑ کے آ رہی ہیں۔ تو اسی طرح وہ ملک کون ہے؟ علیم ہے، بکل شیء علیم ہے۔ وہ ملک کون ہے؟ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ رب کون ہے؟ اس کے ساتھ بھی یہ ساری جڑ جائیں گی۔ وہ الہ کون ہے؟ اس کے ساتھ بھی یہ ساری جڑ جائیں گی۔ تو یہ ملک ہو، رب ہو، الہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کو ظاہر کر رہے ہیں، اللہ کی ربوبیت کو ظاہر، پروردگاری کو ظاہر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مالک کل ملک ہونا ظاہر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جسے کہتے ہیں نا پورے اقتدار، مقتدر ہونا، اس کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ان دا ملیک مقتدر، وہ بادشاہ جو اقتدار والا بادشاہ ہے، اس کو ظاہر کر رہے ہیں۔ تو اب یہ یعنی یہ الہ اور رب والی جو مختلف الفاظ ہیں، تو یہ ہم اس کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں کی کھڑکیاں کھلتی ہیں۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، تاکہ ہر رنگ سے وہ پہچانا جائے، یا جس کے ذہن میں جو رنگ بیٹھا ہو وہ اس کو اس کے حوالے سے سمجھ آ جائے، اس لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔